ہمارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی. کیا مشکل کام ہے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، آدمی اس کو یاد کر لے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا مجمع ہوتا ہے نماز جنازہ کا، لیکن اس میں وہ لوگ جو صحیح دعا کرتے ہوں جنازے سے مناسب، میرے خیال میں معدود چند ہی ہوتے ہیں. جو مدرسے سے تعلق ہے جس کا، مکتب سے کوئی تعلق ہے جس کا، وہ تو جانتا ہے. لیکن یہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات جو کالجوں اسکولوں میں پڑھے، تو مجھے نہیں خیال کہ ان کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گی. تو لہذا مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جی ہمیں وہ دعا تو یاد نہیں ہے، پر ربنا آتنا پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں، تیسری تکبیر کے بعد. چلو میں نے کہا پڑھ لو، یہی پڑھ لو، لیکن کوشش تو کرو، سیکھنے کی کوشش تو کرو. ایک مسلمان کو اگر نماز جنازہ نہ آئے تو کتنی بڑی یعنی سبکی کی بات ہے. عرب ممالک میں میں نے دیکھا کہ نماز جنازہ ہوتی ہے حرم میں تقریباً ہر نماز کے بعد. تو جو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ خوب دعائیں پڑھتے ہیں اور جنازے سے دعائیں پڑھتے ہیں جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نہیں، 2-3 ہیں، 3-4 ہیں، اور بھی زیادہ ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یا تو خاموش کھڑے رہتے ہیں یا ربنا آتنا پڑھتے رہتے ہیں. چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے. لیکن بہرحال یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ ہر بندے کو تقریباً آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اکثر و بیشتر جو دعا مانگتے تھے وہ یہ مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واذکروا اللہ کما ہداکم. پھر فرمایا کہ فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کچھ لوگ وہ ہیں جو وہاں اس مقام مقدس پر پہنچنے کے بعد بھی بس دنیا ہی کی چیز مانگتے رہتے ہیں. مجھے اولاد دے دے، مجھے نوکری دے دے، مجھے رزق دے دے، مجھے صحت دے دے، جتنی دنیا کی ضرورتیں وہ مانگتے رہتے ہیں. منہم من یقول آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہی مانگتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائیے. تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کمائی کا حصہ آخرت میں دیں گے. کمائی سے مراد اچھے اعمال کی کمائی.